हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज अबाउट सिंध, और इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो हमारे लेक्चर्स प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज सिंध पर्टिकुलरली क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो ओवरऑल ये सब एग्ज़ाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम मखसूस बात की जाए तो ये SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ IBA टेस्टिंग सर्विस है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंटल सिंध के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है। और SPSC में आपको पता है कि म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर के हवाले से जॉब्स आई हुई हैं, और जिनके एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि आफ्टर ईद जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे होना, लेकिन अभी इस हवाले से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। तो म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर के लिए आपको ये लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको ज़रूर आपने देखना है। प्रीवियसली 2 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में से आपसे देख सकते हैं। अच्छा, एक कोर्स जो कि हमने अनाउंस करवाया है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 9 मई से। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या? जो डेली वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज़ आपको दी जाएगी वो ये होगा कि डेली PDF लेक्चर्स, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे जिसके थ्रू हम आप तक लेक्चर पहुंचाते हैं, वीडियो लेक्चर पहुंचाते हैं। बिसाइड्स दिस आपको एक्सेस होगी कि आप 2 टेस्ट जो मॉक टेस्ट जो है वो मंथली दे सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स 20 से 25 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको हमारा जो एग्ज़ाम्स के हवाले से क्वेश्चन बैंक है उसमें से आपको दे दिए जाया करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। तो इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 7 मई है, और फ़ीस इतनी मुनासिब है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। कोई ये चीज़ नहीं कह सकता कि मैं सर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 350 पर मंथ जो है इसकी फ़ीस आपसे ली जाएगी। मोड ऑफ़ पेमेंट किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये नंबर्स आपको गिवन है। यहाँ पर आपने जैज़ कैश या ईजी पैसा करवा के मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा। तो बग़ैर देर की हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिंध कल्चर के अंदर या सिंध के अंदर सिटीज़ के हवाले से वो डिस्कस किया था, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हर इम्तिहान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस हवाले से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ सिंध, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड इन मोइंजोदड़ो। द ग्रेट बाथ जो एक टर्म है यूज़ होती है, ये कहाँ पर जगह वाक़ है या पाई जाती है? तो ये मोइंजोदड़ो में पाई जाती है द ग्रेट बाथ, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन स्ट्रक्चर्स अमंग द रूइंस ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोइंजोदड़ो इन सिंध पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 एंड 1922। अब मैंने 2 ईयर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि बहुत जगह पर आपको लिखा जाएगा कि 1922 में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया, काफ़ी जगह पर आएगा कि 1921 में डिस्कवर किया गया। तो जो ऑप्शन आपको अपने ऑप्शंस में दिखाई दे तो आप उसको सही करेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रोंज़ एज, ठीक है। हर एक सिविलाइजेशन जो होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है। गोल्डन एज नाम होता है, सिल्वर एज नाम होता है, मेटल एज नाम होता है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो नाम दिया गया है वो ब्रॉन्ज एज का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट नोटिस्ड एट हड़प्पा एंड मोइंजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द मोइंजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लारकाना ऑफ सिंध, ठीक है। ये भी आपने याद करना होगा, ये भी बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है मोइंजोदड़ो। तो मोइंजोदड़ो डिस्ट्रिक्ट लारकाना के अंदर वाक़ है। हड़प्पा वाज लोकेटेड एट दी बैंक ऑफ रिवर रावी। अब जो हड़प्पा है वो किस बैंक रिवर के साथ है? तो वो बैंक रिवर ऑफ रावी के साथ है। अगर हम बात करते हैं मोइंजोदड़ो की तो मोइंजोदड़ो वाज लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ इंडस, ठीक है। जो बैंक रिवर है इंडस का उस पर ये वाक़ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लारकाना आपने नहीं भूलना। उसके बाद द जनरली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ बिटवीन 2500 to 1700 BCE, जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड ईयर्स हैं, मोस्टली एक्सेप्टेड एरा है तारीख़ के अंदर, वो ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसके दरमियान वजूद में थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
The metals with which Indus people made their tools and utensils were stone, copper and bronze. جو کہ وہاں کے لوگ جو چیزیں بناتے تھے، اپنے ٹولز بناتے تھے، یوٹینسلس بناتے تھے، وہ کس چیز سے بناتے تھے؟ اسٹون سے، کاپر سے اور برونز سے. اس کے بعد دا آئرن میٹل وازنٹ یوزڈ بائی دا پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن. جو آئرن میٹل تھا وہ کبھی بھی یوز نہیں کیا گیا انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر. دا مین فیچرس آف ہرپا سویلائزیشن واز ٹاؤن پلاننگ. ان کی ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھی. آپ کو پتہ ہے کہ موئنجو دڑو کے اندر بھی یا ہڑپا سویلائزیشن کے اندر جو سویلائزیشن تھی ان کی ٹاؤن پلاننگ اسپیشلی بہت زیادہ مشہور تھی. وہ کیوں مشہور تھی وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. دا لارج گرینیئرز ور فاؤنڈ ایٹ ہرپا اینڈ موئنجو دڑو. گرینیئرز بولتے ہیں جو کہ گودام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، گودام جو جہاں پر آپ گندم جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہڑپا اور موئنجو دڑو میں رہنے والے لوگ تھے وہ بڑے مہذب تھے اور بڑے جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں کی مشہور ہے. دا مین اسکل آف انڈس پیپل ان ٹاؤن پلاننگ واز انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم. جو کہ آج بھی ہم اتنے 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی ہمارے ہاں کافی ایسے ولیجز موجود ہیں جہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. لیکن ان کی جو ٹاؤن پلاننگ میں سے جو سب سے مخصوص بات تھی، بڑی اچھی بات تھی، وہ یہ تھی کہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم ان کا بڑا زبردست قسم کا تھا. ہاؤسز اینڈ ڈرینیج کینالز ور مینلی بلٹ ود دا برنٹ برکس. برنٹ برکس جو کہ آج آپ اینٹوں کا بھٹا دیکھتے ہیں جن سے ہم گھر بناتے ہیں، یہ ایک بھٹے میں جلنے والی اینٹ جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے یہاں یوز کرتے ہیں. تو وہ اس زمانے کے اندر بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر برنڈ برکس جو ہے وہ یوز ہوتی تھی. کس لیے؟ گھر بنانے کے لیے اور ڈرینیج کینال بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، ڈریویڈینز ور دی فاؤنڈر آف انڈس ویلی سویلائزیشن. تو ڈریویڈینز جو کون تھے؟ وہ فاؤنڈر تھے کس چیز کے؟ انڈس ویلی سویلائزیشن کے. یہ بھی بہت دفعہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. لوتھال واز اے پورٹ ٹاؤن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. لوتھل ایک علاقہ تھا جو کہ سمجھا جاتا تھا پورٹ ٹاؤن آف انڈس ویلی سویلائزیشن کا. دا پکٹوگرافک اسکرپٹ یوزڈ بائی دا انڈس ویلی سویلائزیشن. ابھی بھی آپ نے اگر سندھ میں رہنے والے لوگوں نے تو کافی یہ جگہ گھومی ہوئی ہوگی. اب جب وہاں پر آپ میوزیم جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کو ان کی پکٹوگرافک اسکرپٹ ملتے ہیں وہ اس لینگویج کے اندر ملتے ہیں. اس لینگویج میں وہ اسکرپٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں سب کو سجیسٹ کروں گا، ایون پنجاب، کے پی کے، بلوچستان میں جو بھی رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ سندھ چکر لگائیں تو موئنجو دڑو ضرور گھومیں. یہ ایک شاہکار جگہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایگریکلچر واز دی مین پروفیشن آف انڈس ویلی سویلائزیشن پیپل. تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر جو کہ سندھ کے علاقے میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، تو یہ اس زمانے سے کی جا رہی ہے جبکہ یہاں پر انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ان کا پروفیشن جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں. فیمیل ڈانسنگ فگر فاؤنڈ ان موئنجو دڑو واز میڈ ود دا برونزی میٹل. جو آپ نے اگر میوزیم میں آپ چکر لگا ہے آپ کا تو وہاں پر ایک فیمیل ڈانسنگ فگر بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کا پتلا بنا ہوا ہے. وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے موئنجو دڑو میں؟ وہ برونز میٹل سے بنایا گیا ہے. کاٹن، ویٹ اینڈ برلی crops were cultivated by the Indus people. Cotton, wheat and barley crops were cultivated by the Indus people. تو انڈس پیپل کے جو لوگ تھے وہ کیا کیا چیزیں کاشتکاری کرتے تھے؟ کاٹن، ویٹ اور بارلے، جو کہ آج بھی سندھ کی مشہور جو کراپس ہیں ان میں سے ہے، ٹھیک ہے. بفیلو، آکس، پگ اینڈ ڈاگ ور دی اینیملس ڈومیسٹیکیٹڈ بائی دا انڈس پیپل. وہاں کے جو لوگ تھے وہ کس چیز کو، کون سے جانور پالتے تھے؟ بفیلو، آکس، پگ اینڈ ڈاگ جو ہے وہ پالتو ان کے جانور تھے. میوزک، ڈانس اینڈ چیس. چیس ایک گیم ہے اور میوزک اور ڈانس کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ور دا مین پاس ٹائمس آف انڈس پیپل. کیونکہ وہ اپنے فری ٹائم میں یعنی فارغ اوقات میں میوزک، ڈانس اور چیس کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے. اچھا، ہاؤس ہولڈ آرٹیکلس. ہاؤس ہولڈ آرٹیکلس کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں برتن شامل ہوتے ہیں، آپ کی ڈفرینٹ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال میں یوز ہوتی ہیں. تو ہاؤس ہولڈ آرٹیکلس آف دا انڈس پیپل ور میڈ اپ آف مڈ، اسٹون اینڈ کاپر. وہ ان تین چیزوں سے وہ ہاؤس ہولڈ آرٹیکلس بناتے تھے، ٹھیک ہے. مدر گاڈیس واز دی مین فیمیل گاڈ. جب میں فیمیل گاڈ کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہوگی مدر گاڈیس، اور جبکہ میل گاڈ کی میں بات کروں گا تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. تو مدر گاڈیس واز دی مین فیمیل گاڈ ورشپڈ بائی دا انڈس پیپل. وہاں کے جو لوگ تھے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ مدر گاڈیس کی عبادت کرتے تھے، فیمیل گاڈ جو ان کا کہلایا جاتا تھا. اسی طرح سے پاسوپتی واز دی میل گاڈ ورشپڈ بائی دا
پیپل آف انڈس ویلی. اب وہ میل گاڈ جو تھا وہ پاسوپتی کہلایا جاتا تھا جس کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے. اچھا, rhinoceros, buffalo, elephant and deer were the animals around the پاسوپتی سیل. جو پاسوپتی سیل جو کہ میل گاڈ تھا اس کی سیل میں یہ جانور جو ہے وہ موجود تھے. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. واٹر, ٹریز اینڈ اسنیکس ور ورشپڈ بائی دا انڈس ویلی پیپل. انڈس ویلی پیپل جو لوگ تھے وہ پانی کی, درختوں کی اور سانپوں کی عبادت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ سے پوچھی جاتی ہیں. ایون ایگزامینیشنس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اچھا, اسٹیٹائٹ واز دی مٹیریل یوزڈ بائی دی انڈس پیپل ان مینوفیکچرنگ سیلز. اب سیلز جو ٹھپے آپ جس کو بول سکتے ہیں, جو سیلز آپ کی آج کل آفیسز میں یوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس چیز سے وہ بناتے تھے؟ اسٹیٹائٹ جو مٹیریل تھا اس سے وہ چیزیں بنتی تھی. اس کے بعد آریانز انویژن, فلڈز اینڈ ارتھکویک ور دی ریزن فار دا ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن. حتیٰ کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی اصل وجوہات کیا تھی ان کی ڈکلائننگ کی, لیکن تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ آریانز کی انویژن, فلڈز اور ارتھ کویکس یعنی زلزلے وہاں کی جو مین ریزنز تھی ان کے ڈکلائن کی یہ وجوہات تھی. اچھا, دا انڈس سائٹ کوٹ ڈی جی جو ہے وہ آج بھی سندھ کا ایک بہت فیمس علاقہ ہے, جگہ ہے. واز ڈسٹرائڈ بائی دا فائر. ٹھیک ہے, وہ کس چیز سے تباہ ہوا تھا؟ وہ تباہ ہوا تھا فائر سے, یعنی آگ سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ تباہ ہوا تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیر ور 6 گنیریز فاؤنڈ ان ہرپا. گنیریز اگین وہی میں کہتا ہوں گودام کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 6 گودام جو ہے وہاں پر گندم کے پائے گئے. انک پاٹ واز ڈسکورڈ ایٹ یہ چنو درو میں جو ہے انک پاٹ جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا. اس کے بعد آر ڈی بینرجی ڈسکورڈ موئنجودڑو. آر ڈی بینرجی جن کا تعلق انڈیا سے تھا انہوں نے اس کو ڈسکورڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندے کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے. دا ایکسکیویشنز آف ہرپا اینڈ موئنجودڑو ور کیریڈ آؤٹ بائی دا دین ڈائریکٹر جنرل آف آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہوز نیم واز جان ہیوبرٹ مارشل. یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے موئنجودڑو کو ڈسکور کیا ہے. کاؤ واز ایبسنٹ ان دی ٹریکوٹاس آف انڈس سویلائزیشن. تو کاؤ اس میں سے مسنگ ہے, اس کا جو ہے وہاں پر ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7 لیئرز آف موئنجودڑو ور فاؤنڈ. ٹھیک ہے, جو 7 لیئرز تھیں موئنجودڑو کی وہ جو ہے کھدائی کے دوران یعنی ڈسکوری کے دوران پائی گئیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان سندھی لینگویج دا ورڈ موئنجودڑو مینس, جو موئنجودڑو لفظ ہے اس کی لٹرل میننگ کیا ہے؟ ماؤنڈ آف دیٹ. ٹھیک ہے, مردوں کا ٹیلا. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. آلموسٹ ہم سندھ کے حوالے سے کافی نالج کور کر چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ آئی ڈو ریسرچ آن اٹ. اگر مجھے کوئی اور نیو چیز ملتی ہے تو وہ میں اس لیکچر کے اندر مزید ایڈ اپ کر دوں گا. تو جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن نہیں کیا پی ڈی ایف نوٹس کے حوالے سے, تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ پی ڈی ایف نوٹس اور ساتھ ساتھ موک ٹیسٹ کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. صرف اور صرف اس کی فیس جو ہے وہ منتھلی ہم نے رکھی ہے, جو کہ سب اس کو اویل کر سکتے ہیں 350 روپیز پر منتھ. تو جن لوگوں نے ہم سے اس کے حوالے سے رابطہ کرنا ہے تو یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر یہ جو سائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے 0315540947 پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.